9 مئی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی کے بہت سے رہنماؤں نے پارٹی چھوڑی اور پھر ان کے مختلف دھڑوں نے نئی پارٹیاں بنانے کا اعلان کیا۔ ایسے میں آنے والے انتخابات سے قبل الیکٹیبلز کا موضوع پھر سے زور پکڑ رہا ہے۔ الیکٹیبلز پاکستانی سیاست میں ان امیدواروں کو کہا جاتا ہے جن کا حلقے کی سیاست میں اپنا ووٹ بینک ہوتا ہے۔ حلقے کی سیاست ذات، برادری، خاندانی اثر و رسوخ، لوگوں کی خوشی غمی میں شرکت، پیسہ، وسیع و عریض جاگیریں اور کاروبار وہ عوامل ہیں جو اس ووٹ بینک کا سبب ہوتے ہیں۔ اگرچہ الیکٹیبلز کی تاریخ برطانوی دور حکومت سے شروع ہوتی ہے، جب نو آبادیاتی حکمرانوں نے عوام پر حکمرانی کے لیے مقامی اشرافیہ کو مضبوط کیا، لیکن 1985 کے غیر جماعتی انتخابات اور پھر ترقیاتی بجٹ کے نام پر بڑی رقوم کی فراہمی نے پاکستانی سیاست کو حلقے کی سیاست تک محدود کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ الیکٹیبلز پاکستانی انتخابی سیاست کے لیے بہت اہم ہو گئے اور نظریاتی سیاست یعنی دائیں یا بائیں بازو کی سیاست کے لیے جگہ بہت محدود ہو گئی۔ 2018 کے انتخابات کے نتائج میں بھی ان الیکٹیبلز کا بہت کردار رہا اور انہیں اپنے ساتھ ملانے کے لیے تمام جماعتوں نے کوششیں کی۔ آزاد امیدواروں کو عمران حکومت کا حصہ بنانے کے لیے آپ کو جہانگیر ترین کے جہاز کی پروازیں تو یاد ہی ہوں گی۔ اب یہی کردار پی ٹی آئی میں دھڑے بندی کے بعد خبروں اور تجزیوں کا حصہ بن گئے ہیں اور مبصرین آئندہ انتخابات میں بھی ان الیکٹیبلز کے کردار کو بہت اہم قرار دے رہے ہیں۔ آنے والے انتخابات میں بھی الیکٹیبلز کا بہت اہم رول ہوگا، جیسے کہ پی ٹی آئی کے بہت سے الیکٹیبلز اب وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور وہ دوسری پارٹیوں میں جا رہے ہیں، اپنی نئی پارٹیاں بنا رہے ہیں۔ اس سے یقیناً پی ٹی آئی کو آنے والے انتخابات میں بہت نقصان ہوگا اور وہ اس تعداد میں سیٹس نہیں لے سکے گی جس کی کہ عمران خان صاحب کو توقع ہے، اگرچہ کہ عمران خان صاحب کا اپنا شخصی ووٹ بینک کافی ہے۔